اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس کو ان کی ذاتی حیثیت میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ذاتی حیثیت میں تنقید پر توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ججز کو عوامی تنقید سے استثناء حاصل نہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جج عدلیہ کا حصہ نہیں رہتا۔ ریٹائرڈ جج کا سٹیٹس پرائیویٹ شہری کا ہو جاتا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ ججز کا کام انصاف دینا ہے، ججز عوامی تنقید سے مستثنیٰ نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے مریم نواز کی آڈیو ٹیپ پر گفتگو سے متعلق کہا کہ مریم نواز ہمیں فاشسٹ کہتی ہیں، یہ خود اس سے بڑھ کر ہیں۔ مریم نواز نے کس حیثیت سے یہ بات کی؟ مریم نواز نے میڈیا میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی۔ صارفین کے حقوق کے لیے پہلی بار سخت اقدام۔ توہین عدالت ثابت ہونے پر منڈی بہاؤالدین کے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو 3 ماہ قید کی سزا سنا کر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا گیا۔ صارفین کے حقوق کے لیے یہ پہلی بار انتہائی سخت اقدام اٹھایا گیا ہے۔ توہین عدالت ثابت ہونے پر منڈی بہاؤالدین کے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو 3 ماہ قید کی سزا سنائی گئی اور جیل بھیجنے کا حکم دے دیا گیا۔ ڈی سی طارق علی بسرا اور اے سی امتیاز بیگ کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ منڈی بہاؤالدین کے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو 3 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ڈی سی اور اے سی کو توہین عدالت ثابت ہونے پر قید کی یہ سزا سنائی گئی ہے اور انہیں جیل بھیجنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ طارق علی بسرا اور امتیاز بیگ کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا۔ جیل بھیجنے کا حکم عدالت کی جانب سے دیا گیا تھا۔ صارفین کے حقوق کے لیے یہ صارف عدالت نے پہلی بار انتہائی سخت اقدام اٹھایا ہے کہ ڈی سی اور اے سی پر توہین عدالت ثابت ہونے پر انہیں 3 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی اور انہیں جیل بھیجنے کا حکم صادر کر دیا گیا ہے۔ گجرات جیل بھیجنے کا حکم دیا گیا ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو، جس میں طارق علی بسرا اور اے سی امتیاز بیگ کو اس سماعت کے بعد یہ حکم جاری ہونے کے بعد احاطہ عدالت سے گرفتار بھی کر لیا گیا۔ صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے پہلی بار انتہائی سخت قدم اٹھایا گیا۔ عدالت کی جانب سے صارف عدالت نے توہین عدالت ثابت ہونے پر منڈی بہاؤالدین کے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو 3 ماہ قید کی سزا سنا دی اور گجرات جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ ڈی سی طارق علی بسرا اور اے سی امتیاز بیگ کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا اور عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا کہ انہیں جیل منتقل کیا جائے۔ روٹیشن پالیسی کے تحت پنجاب حکومت کی طرف سے ریلیف کیے جانے کے بعد 6 ڈی آئی جیز نے اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا۔ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز، ڈی آئی جی ٹریفک کی سیٹیں خالی ہو گئیں۔ تعیناتی کے منتظر ڈی آئی جیز نے تعیناتی کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ مزید جانیں گے، علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، بتائے گا اس معاملے کے حوالے سے۔ جی بالکل، رواں ماہ کے آغاز میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے روٹیشن پالیسی کے تحت پنجاب کے 6 ڈی آئی جیز کے تبادلے دیگر صوبوں میں کیے تھے، جس میں ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ شامل تھے، ڈی آئی جی ٹریفک، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر، آر پی او ملتان، آر پی او ساہیوال اور آر پی او شیخ پورہ کے تبادلے کیے تھے۔ گزشتہ روز جو پنجاب گورنمنٹ نے ان تمام ڈی آئی جیز کو ریلیو کر دیا تھا۔ آج ان افسران نے اپنے عہدوں کا چارج چھوڑ دیا ہے، چونکہ اہم ترین سیٹیں پنجاب میں خالی ہوئی ہیں۔ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر کی تعیناتی آج یا کل متوقع ہے، جس کے بعد دیگر ڈی آئی جیز کی تعیناتیوں کے لیے سمری بھجوائی جائے گی۔ یہاں پہ جو تعیناتی کے منتظر افسران ہیں، خالی ہونے والی اہم سیٹوں کے لیے سفارشیں بھی کرانی شروع کر دی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اہم پوسٹنگ جو آر پی اوز کی سیٹیں خالی ہیں یا ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کی سیٹ خالی ہے، اس پر تعیناتی حاصل کی جائے سکے۔ تو اس کے لیے سفارشوں اور جوڑ توڑ جو ہے پنجاب پولیس کے افسران میں جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی ساہی آپ کا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں ریکارڈ کمی ہو گئی، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت عوام کو ریلیف دیتی ہے یا نہیں، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران $10 فی بیرل تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ حکومت نے اکتوبر کے وسط میں پیٹرول کی قیمت بڑھاتے وقت بتایا تھا کہ برنٹ خام تیل کی قیمت $85 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت $138 فی لیٹر مقرر کی گئی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں مزید اضافے کے بغیر ہی نومبر میں حکومت نے فی لیٹر پیٹرول $145.85 کر دیا تھا۔ عالمی بینچ مارک برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت ٹریڈنگ کے دوران $74 کی سطح پر آ گئی۔ اس حساب سے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں
कम से कम 11 रुपए फी लीटर की कमी हो सकती है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान $10 फी बैरल तक कमी रिकॉर्ड की गई। हुकूमत ने अक्टूबर के वस्त में पेट्रोल की कीमत बढ़ाते वक्त बताया था कि ब्रेंट खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल तक पहुँच गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 138 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मजीद इजाफे के बगैर ही नवंबर में हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल 145 रुपए 85 पैसे कर दिया था। आलमी बेंचमार्क ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत ट्रेडिंग के दौरान $74 की सतह पर आ गई। इस हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में कम से कम 11 रुपए फी लीटर की कमी हो सकती है। खबर शामिल करेंगे सरकारी खबर एजेंसी के सरबराह के अजीबो गरीब बयान की, जो कहते हैं हरासमेंट तो पार्लियामेंट में भी होती है। कौमी असम्बली इस्तेहकाक कमेटी इजलास में ये भी इंकशाफ हुआ, सरकारी खबर एजेंसी APP में खवातीन के लिए अलहदा वॉशरूम नहीं। MNA किश्वर ज़हरा की तरफ से MDA-PP के साथ मामला उठाने पर भी मसला हल नहीं हुआ। कमेटी में मामला आया तो MDA-PP ने माफ़ी भी मांग ली। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MNA किश्वर ज़हरा साहबा। बहुत शुक्रिया किश्वर साहबा आपके वक्त का। फरमाइएगा ये तमाम तर क्या मामला है? मेरे पास एक शिकायत APP से आई। पहले भी एक खातून काम करती थी तो वो पहले शिकायतें करती रहती थी मुझसे कि भाई एक ही वॉशरूम है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जी मैंने जॉब छोड़ दी वहाँ से क्योंकि बड़ी उलझन होती है। तो फिर मैंने जो उसमें दूसरी खातून काम कर रही थी बल्कि वो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कुछ और भी शिकायतें की कि वॉशरूम भी एक ही है और एक एक करके सब खवातीन चली गई, मैं ही हूँ, बाकी सब मर्द हज़रात हैं। तो मैंने जो MD थे इस इदारे के उनसे मैंने बात की। खैर उसके बाद मैंने 8-10 रोज के बाद उन खातून को फोन किया कि तो कहने नहीं, मुझे उन्होंने MD साहब ने फोन करके काफी डांटा कि आपने उनसे क्यों कही बात ये। फिर मैं वापस इस्लामाबाद आई तो मैंने दूसरे MD आ चुके थे यहाँ पर, मैंने उनको वही बात दोहरा दी, वॉशरूम बनवा दीजिए वहाँ पर। तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं बनवा सकते। तो उनका लहजा भी बड़ा अजीब था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी तो पार्लियामेंटेरियन है, क्या असेंबली में कोई हैरेस नहीं करता है? मैंने कहा कि देखिए ये भी एक अजीब सी बात आप कर रहे हैं, मुझे तो किसी ने हैरेस नहीं किया है। तो मैंने कहा देखिए मैं किसी फोरम पे नहीं गई, मैं तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट में आई हूँ। तो कहने आप जिस फोरम पे जाना है चली जाइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया किश्वर ज़हरा साहिबा आपके वक्त का। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी का राज है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया है। पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद सर्दी की लहर आने वाले दिनों में पंजाब के मैदानी इलाकों का रुख करेगी। कराची में भी सुबह और रात के औकात में ठंड बढ़ गई है। रावलपिंडी के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में खज़ा रुत पर बहार के रंग छा गए। गुले दाऊदी समेत खूबसूरत फूलों ने माहौल को तरोताज़ा बना दिया। रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी की एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गुले दाऊदी समेत मुनफरिद इकसाम के लाल, नारंगी, जामनी और हरे भरे फूलों ने खिजा में बहार के रंग बिखेर दिए। यूनिवर्सिटी की सिल्वर जुबली के मौका पर खिजा रुत से मंसूब फूलों की नुमाइश सजाई गई। रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों को देखकर हर चेहरा खिल उठा। लड़कियों ने कहा उदासी के इस मौसम में फूलों ने मन का मौसम महका दिया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।